تو یہ ہو جاتے ہیں. لیکن ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب جو ہے وہ وسیع مغفرت والا ہے. هو عالم بکم، وہ خوب جانتا ہے تم کو کہ جب تم کو جو ہے وہ پیدا کیا زمین سے یا پروان چلایا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب کہ تم جنین تھے، بچے تھے. فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک نہ قرار دو. اللہ تمہارا آگا پیچھا خوب جانتا ہے. کنے کو پانی چو اللہ تو اچھی طرح جان دے رہے. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کتنے پاکیزہ ہو. تو تم اپنے آپ کو خود سے کہ جی ہم تو بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کو یہ سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. هو عالم بمن اتقى، جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. افرأیت الذی تولی، اب یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں. سورہ مدثر میں نے پڑھائی تھی اور اس کے اندر بھی کچھ آیتیں آئی تھی، وہ بھی ولید بن مغیرہ کے حوالہ سے آئی تھی. اللہ اللہ. افرأیت الذی تولی، بلا کیا تو نے دیکھا اس کو کہ جس نے منہ پھیرا. وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اس نے تھوڑا دیا اور پھر وہ سخت نکلا. یعنی تھوڑا اسلام کی طرف مائل ہوا لیکن پھر اس کا دل جو ہے وہ کفر کے اوپر سخت ہو گیا. عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَى، پس وہ دیکھتا ہے. یا نئی خبر پہنچی اس کو جو کہ موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں کی ہے. وہ ابراہیم الذی وفا، کہ جس ابراہیم نے ہر بات کو پورا کر دیا. تو کیا ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کی یہ خبر اس ولید بن مغیرہ تک نہیں پہنچی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو ولید بن مغیرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا. اسلام اس نے فوری قبول نہیں کیا، مائل ہو گیا. محفل سے اٹھا اور اٹھ کے تو کئی لوگوں کے سامنے اظہار کرنے لگ گیا کہ یار میں آج ان کی محفل میں گیا ہوں، مجھے تو ان کی باتیں سچی لگتی ہیں، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں مان جاؤں، میں ان کے اوپر ایمان قبول کر لوں. اس طرح کا اظہار اس نے کئی ساتھیوں کے سامنے کر دیا. جس وقت اس نے اظہار کر دیا نا تو مشرکین اس کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ اس کی دوستی زیادہ انہی لوگوں کے ساتھ تھی. وہ پیچھے پڑ گئے کہ تو اگر ادھر چلا گیا تو ہم سے کٹ جائے گا، ہماری تیری دوستی ختم ہو جائے گی، اور تیرے جانے کی وجہ سے تو چونکہ ایک بڑا سردار ہے، تیرے جانے کی وجہ سے کئی اور بھی جائیں گے ادھر تو ہماری جماعت کو بڑا نقصان ہوگا. تو ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، اب ایسا اقدام کرنے لگا ہے کہ ہماری جماعت کو ہی نقصان پہنچا دے. تو کئی لوگ جو ہے ادھر چلے جائیں گے، ہماری تعداد کم ہونے لگ جائے گی، ان کی تعداد بڑھنے لگ جائے گی، تو تم جو ہے وہ اسلام کی طرف نہ جاؤ. یہ آگے کہنے لگا کہ لیکن مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈر لگتا ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ مجھے تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ سچے ہیں، تو کل کو قیامت بھی تو آنی ہے، مجھے تو قیامت پر یقین آ چکا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، میں وہاں پر کیا جواب دوں گا. تو ایک بدبخت اس کو تسلی دینے لگا، کہنے لگا کہ اچھا جو کچھ اتھے پیش آئے گا نا وہ میرے ذمہ رہا، تم فکر نہ کرو، اگر کوئی قیامت ہوئی نا، اول تو قیامت ہے ہی کوئی نہیں، تم نے ایسی غلط فہمی پال لی ہے، لیکن اگر کوئی قیامت ہوئی نا میں آگے آ جاؤں گا. اگر اللہ نے تم سے کچھ پوچھا نا تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے اس کو ایمان نہیں قبول کرنے دیا تھا، اس کی جو بھی سزا ہے مجھے دے دیں، تو میں تمہاری سزا کو اپنے سر لے لوں گا. جب اس نے یہ بات کہی تو وہ ولید کہنے لگا کہ چلو پھر اگر تم میری ساری سزا کو اپنے سر لے لیتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ہی رہتا ہوں. تو یہ پھر کفر کے اوپر ہی رہا. اللہ اللہ.
تو کیا اس کو یہ بات نہیں پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ لکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی لکھا تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا؟ تو اس کو جو ہے کسی بدبخت نے پٹی پڑھائی ہے کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، تو یہ جو ہے اسی کے اوپر قائم ہو گیا ہے۔ ایک طرف کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور دوسری طرف وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ کہ جو اس نے خود کمایا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے کہ جو اس نے خود کمایا، اس سے بظاہر یہ پھر لگ رہا ہے کہ یہ جو بعد میں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں بندے نے خود کمایا ہے بس اسی کا اس کو فائدہ ہونا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں بظاہر ایصال ثواب کی نفی لگ رہی ہے، لیکن دوسری طرف احادیث مبارکہ موجود ہیں جن کے اندر صراحت کے ساتھ ایصال ثواب کا تذکرہ موجود ہے، تو پھر تطبیق کرنی پڑے گی۔ احادیث کا بھی انکار تو نہیں نہ کرنا، تو پھر تطبیق کرنی پڑے گی، اور معاملہ پھر ایصال ثواب کی حد تک ہی نہیں رہتا، معاملہ تو پھر اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کسی دوسرے کی دعا بھی پھر اس کے لیے کام نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جب انسان کے صرف اپنے کام ہی عمل ہی کام آنے ہیں تو دوسرا اگر اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ بھی کام نہیں آنی چاہیے۔ حالانکہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے، اگر دوسرے کی دعا کام نہیں آنی تھی تو نبی اکرم کہہ دیتے کہ بھائی کیا فائدہ تمہیں مجھ سے دعائیں کروانے کا، کام تو آنی کوئی نہیں، انسان کے بس اپنے اپنے عمل ہی تو کام آنے ہیں۔ بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو کہا ہے میرے لیے دعا کریں، نماز کے بعد اذان کے بعد بھی دعا کریں، نماز کے آخر میں درود شریف کی شکل میں دعا کریں۔ تو اگر دعاؤں کا کسی کو جو ہے وہ فرق ہی نہیں پڑنا تو پھر دعائیں کیوں کروائی جا رہی ہیں؟ پھر مزید یہ کہ اگر کسی کو اس کے اپنے عمل کے علاوہ کسی چیز نے فائدہ نہیں دینا تو پھر تو شفاعت کا بھی انکار کرنا پڑے گا، سفارش کا بھی انکار کرنا پڑے گا، تو یہ تو کئی چیزوں کا پھر انکار کرنا پڑے گا، صرف ایصال ثواب والا معاملہ نہیں ہے۔ معتزلہ یہاں سے ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، لیکن معاملہ پھر صرف ایصال ثواب کا تو نہیں رہے گا، پھر تو دعائیں جو دوسروں سے کروائی جاتی ہیں ان کا بھی معاملہ بن گیا اور شفاعت کا بھی معاملہ بن گیا۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ تطبیق کرنی پڑے گی ہمیں، ایصال ثواب بھی برحق ہے، شفاعت بھی برحق ہے، دوسروں سے دعا کروانا وہ بھی برحق ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ عام نہیں ہے، خاص ہے، یہ ایمانیات سے متعلق ہے کہ ایک بندے کا اپنا ایمان ہی اس کو کام دے گا، اس کو کسی دوسرے کا ایمان کام نہیں دے گا۔ بے شک بیٹا نبی ہو اور باپ عاذر بت پرست ہو تو باپ کو بیٹے کا ایمان کام نہیں دے گا، باپ نبی ہو بیٹا کنعان وہ مشرک ہو تو باپ کا ایمان بیٹے کو کام نہیں دے گا۔ خامد نبی ہے، بیوی لوط علیہ السلام کی نوح علیہ السلام کی مشرکہ ہے تو خامد کا ایمان بیوی کو کام نہیں دے گا۔ تو یہ ایمانیات سے متعلق ہے کہ ایمان کا معاملہ جو ہے ہر ایک کا اپنے اپنے ایمان نے ہی کام آنا ہے، کسی دوسرے کا ہو کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اس کے ایمان نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دینا۔ باقی رہی بات ایصال ثواب کی، شوافع اور مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ صرف مالی عبادات جو ہیں ان کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صریح احادیث صرف مالی معاملات سے متعلق ہیں، لیکن ہم احناف اور ہمارے ساتھ حنابلہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مالی عبادات کے علاوہ بدنی عبادات سے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ جو قولی عبادات ہیں وہ بھی بدنی کے تحت ہی آ جاتی ہیں،
کیونکہ زبان بھی تو جسم کا حصہ ہی ہے نا. تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قولی اور بدنی عبادات ان سے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. شوافی اور مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ صریح حدیثیں ہمیں صرف مالی جو ہے عبادات کے حوالہ سے ملی ہیں، بدنی عبادات کے حوالہ سے کوئی نہیں ملتی. لیکن احناف اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ صرف مالی عبادات کے حوالہ سے ہی حدیث ملنا تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ حج کا ایصال ثواب صریح حدیث سے ثابت ہے کہ حج دوسرے کی طرف سے ادا کیا جائے اس کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے، صریح حدیث سے ثابت ہے. اور حج صرف مالی عبادت ہی نہیں بلکہ یہ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے، تو اس کے اندر مالی بھی آ گئی بدنی بھی آ گئی، تو پھر بدنی عبادات کے متعلق بھی حدیث تو موجود ہو گئی. تو یہ کہنا کہ صرف مالی عبادات کے متعلق حدیث ہے تو یہ بات غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی حدیث بدنی عبادات کے متعلق نہ بھی ہوتی نا تو عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک چیز کا اگر ذکر ہو گیا ہے تو اس کے اوپر دوسری کو قیاس تو کیا جا سکتا ہے، قیاس بھی ہمارے نزدیک حجت ہے. تو قیاس کے ذریعے بھی جو ہے وہ بدنی عبادات کا ایصال ثواب جو ہے وہ جائز قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر صرف قیاس کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، یہاں پر تو حدیث بھی موجود ہے. اچھا جی، لیس للانسان الا ما سعی، اس کے حوالہ سے میں نے ایک جواب دیا کہ یہ ایمانیات سے متعلق ہے. البتہ اس کے کچھ اور جوابات بھی دیے گئے ہیں. ایک جواب بعض مفسرین نے یہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ایسا ہی تھا کہ کسی کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آتی تھی، لیکن شریعت محمدیہ میں چونکہ احادیث سبھی موجود ہیں تو شریعت محمدیہ کے اندر حکم بدل گیا ہے. بعض نے یہ کہا. ایک تیسری رائے یہ بھی ہے، بعض نے یہ بات کہی کہ ایک ہے اللہ کا عدل اور دوسرا ہے اللہ کا فضل. عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندے کی بس اپنی نیکیاں ہی کام آئیں، فضل کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے اعمال بھی کام آ جائیں. تو قرآن حکیم میں یہ جو بیان ہوا ہے یہ بات ہو رہی ہے عدل کے حوالہ سے، اور جو احادیث میں اجازت ہو گئی ہے ایصال ثواب کی وہ ہے فضل کے حوالہ سے. ایک چوتھی تعبیر جو کہ میں اپنے ذوق کے مطابق قرار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ایصال ثواب جو کرتا ہے دوسرے کو تو وہ کرتا کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی تو تعلق ہے تو کرتا ہے نا، ایویں ہی تو نہیں کوئی کرنے لگ پیندا. کوئی نہ کوئی اس کی نیکی اس کے اوپر ہے، کوئی اس کا اچھا تعلق اس کے ساتھ رہا ہے تو تب یہ ایصال ثواب کرتا ہے نا. اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا یا اس نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا ہی کیا تھا تو پھر کیا یہ ایصال ثواب کرے گا؟ یہ ایصال ثواب کرے گا نا تو تبھی کرے گا کہ اس نے بھی اس کے ساتھ زندگی میں کوئی اچھا تعلق رکھا تھا. تو گویا کہ ایصال ثواب خود اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے بالواسطہ طور پر، کہ انسان نے زندگی میں کئی لوگوں سے نیکیاں کی ہوتی ہیں، جب ان کے ساتھ نیکیاں کی ہوتی ہیں تو بعد میں ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اچھا جی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک جو اس کی کوشش ہے ان قریب اس کو دیکھے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، حضرت حسین علی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیچھے سیغے غیب کے چل رہے تھے، یہاں خطاب کا سیغہ آ گیا تو یہاں سے جو ہے پہلے وہ بات ہے جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی. اب یہاں پر جو ہے وہ بات مکمل ہو چکی ہے اور یہاں پہ قرآن حکیم کا اپنا ذاتی کلام جو ہے اللہ کی طرف سے وہ شروع ہو چکا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، نیچے لکھ لیں اے وَعْلَمْ أَنَّا، اے وَعْلَمْ، جان لے کہ تیرے رب کی طرف پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ،
اور جان لے کہ وہی ہے کہ جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور جان لے کہ وہی ہے کہ جو مارتا بھی اور زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور جان لے کہ وہی ہے کہ جس نے جوڑے بنائے نر بھی اور مادہ بھی، نطفہ سے کہ جو وہ ٹپکایا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور جان لے کہ جو یہ سارے کام پہلے کرنے والا ہے نا وہی دوبارہ بھی اٹھا دے گا، وہی دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور جان لے کہ وہی غنی کرنے والا مال دینے والا بھی ہے، وَأَقْنَى، اور خزانے دینے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر پہلی جو باتیں آ رہی تھیں اضحکا و ابکا، ہنسنا اور رونا، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اماتا و احیا، مرنا اور جینا، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، الذکر والانثی، نر اور مادہ، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ تو پہلی چیزیں جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں۔ اب یہ اغنا اور اقنا، یہ تو ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے مطابق بن رہی ہیں، کیونکہ اغنا کا معنی مالدار کر دینا اور اقنا کا معنی خزانے دے دینا، تو یہ تو دونوں ایک ہی چیز ہو گئی۔ تو بعض نے تو کہا کہ یہاں پر ترادف ہی ہے، یہاں پر تقابل نہیں ہے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں یہاں پر بھی تقابل ہے۔ وہ کیسے تقابل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اقنا کے اندر جو ہے وہ حمزہ سلب کا بنا لیا جائے، تو جب اقنا کے اندر حمزہ سلب کا بنا لیا جائے گا تو پھر معنی ہوگا خزانے چھین لینا، تو وہی ہے کہ جس نے غنی کیا اور وہی ہے کہ جو خزانے چھین بھی لیتا ہے، کسی کو غنی کر دیتا ہے، کسی کے خزانے چھین کے اس کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ بھی جان لے کہ شعراء کا رب بھی وہی ہے۔ لوگ شعراء ستارے کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ شعراء ستارے کا تو اپنا رب اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور جان لے کہ اسی اللہ نے وہ پہلے عادیوں کو بھی تباہ کر دیا، سمودیوں کو بھی پس وہ باقی نہ رہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اس سے پہلے تباہ کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ لوگ جو تھے وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھے، اور بستیوں کو الٹ کے پٹک بھی دیا۔ یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں ہیں کہ جن کو الٹ کے فرشتے نے پر جو ہے وہ نیچے ڈالا تھا اور دونوں بستیوں کو اٹھا کے تو الٹا کر کے پٹک دیا تھا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر اس کے اوپر چھا گیا جو چھا گیا، کہ پہلے یہ بستیاں الٹا کے پٹکی گئیں، اوپر سے چھا گیا سے مراد ہے کہ وہاں پتھروں کی بارش بھی ہوئی اوپر سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو تو جھٹلائے گا۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ڈر سنانے والا ہے جیسا کہ پہلے بھی ڈر سنانے والے تھے۔ آزفت العازفہ، آ گئی وہ آنے والی، یعنی قریب آ چکی وہ آنے والی یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا اس کو کھولنے والا، وہ قیامت جو ہے وہ اللہ ہی لانے والے ہیں، اس کو اللہ ہی کھولنے والے ہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات پہ تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنسی کرتے ہو حالانکہ رونا چاہیے، تم روتے کوئی نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم کھیلنے کرنے لگ جاتے ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، دیکھو نا کہ ہنسانے والا بھی وہ، رلانے والا بھی وہ، مارنے والا بھی وہ، زندہ کرنے والا بھی وہ، نر اور مادہ بنانے والا بھی وہ، سارا کچھ کرنے والا جب وہ ہے اور دوبارہ اٹھا لینا والا بھی وہ ہے، تو اس کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے نا، تو پھر اسی کے لیے سجدے بھی کرو اور اس کی بندگی بھی کرو۔ وآخر دعوانا